بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ویڈیو کا عنوان آپ دیکھ چکے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان والے کسی صورت علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے ہمارے بنگالی بھائی، کیونکہ وہ پاکستان کے اصل خالق تھے۔ مسلم لیگ ڈھاکہ میں 1906 میں بنی تھی، لیکن انہیں اس حد تک دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان پہ ایسے ظلم کیے گئے، ایسی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، ایسی تذلیل کی گئی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 55-60% تھی۔ انہوں نے واضح اکثریت حاصل کی تھی الیکشن میں، ان کا حق حکمرانی بنتا تھا، لیکن ان کو ان کا حق حکمرانی دینے کے لیے رائے عامہ کا احترام کرنے کے بجائے ریاست پاکستان نے، یا یوں کہیے کہ یحییٰ خان نے، تب کے صدر اور جرنیل نے، چیف آرمی سٹاف نے بندوق کے زور پر ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، جس کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھرپور ساتھ دیا۔ یوں ہمارے مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائیوں کو نہ صرف اقتدار سے زبردستی محروم رکھا گیا، بلکہ مجیب الرحمان کو غدار باغی کہہ کر میاں مالک کی جیل میں بند کر رکھا تھا۔ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، کسی بلی کے بھی سارے رستے بند کیے جائیں تو وہ آنکھوں پہ جھپکتی ہے۔ چاروں نے چار پھر بنگلہ دیش والے اپنے حقوق کے لیے اٹھے۔ جب وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے لگے، جلسے جلوس کرنے لگے، تو ان پہ گولیوں کی بارش کی جانے لگی۔ ان کی عصمت ماب عورتوں کی، وہ میری مائیں تھی، تب کی میری بہنیں تھیں، ان کی تذلیل کی جانے لگی۔ ان کو ہم نے حقوق نہ دیے، نہ مجیب الرحمان کو اور مشرقی پاکستان والوں کو، آدھا پاکستان توڑ کے دے دیا۔ ہم اتنے گھٹیا اور ذلیل ہیں۔ تو جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا، کیا اب موجودہ پاکستان میں اس سے کچھ ہٹ کے ہو رہا ہے؟ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے بلوچوں اور پشتونوں کے ساتھ انتہائی ظلم زیادتی کا رویہ رکھا جا رہا ہے، ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور 9 اپریل 2022 سے خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ ایریوں میں، پرامن علاقوں میں، ریاست پاکستان پہ قابض گروہ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ وہی ظلم و بربریت یہاں شروع کر رکھی ہے جو مشرقی پاکستان میں انہوں نے کی تھی 1971 میں۔ تب بھی یہ بے گناہ معصوم بنگالیوں کو شہید کرتے تھے، اب بھی انہوں نے، اور ان کو غائب کرتے تھے، شہید کرتے تھے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ اب یہی کھیل یہاں انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ارشد شریف شہید، عمران ریاض خان، ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اعظم سواتی بزرگ کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی بیڈ روم کی ویڈیو انہوں نے وائرل کی۔ پھر عمران خان جو پاکستان کی 80 سے 85% آبادی کا پسندیدہ لیڈر ہے، اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی FIR درج نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد انہوں نے محترمہ ناصرہ جوید، ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج کی خوابگاہ کا رات کی تاریکی میں دروازہ توڑا۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے معصوم بچوں اور خواتین پہ ایکسپائرڈ اور زہریلی آنسو گیس کی بارش کی۔ رانا ثناء اللہ کے ذریعے
اور وہ آنسو گیس استعمال کی گئی جسے یو این او مسترد کرتی ہے، وہ یو این او کی خلاف ورزی ہے جو زہریلی گیس انہوں نے استعمال کی۔ اس کے بعد 9 مئی کے بہانے سے، 9 مئی کا واقعہ تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن انہوں نے اصل کردار ڈھونڈے نہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اس کے بہانے کینسر کی مریضہ ضعیف العمر ڈاکٹر یاسمین راشد، سنم جوید، اس کے علاوہ شاندانہ گلزار، اس کے علاوہ عالیہ حمزہ جیسی انتہائی پڑھی لکھی محب وطن خواتین کو جیلوں میں ڈال کر ان کی مسلسل تذلیل کر رہے ہیں۔ معاملہ یہیں نہیں رکتا، بلوچستان کی بے شمار خواتین جن کے خاوند، بھائی، بچے بے گناہ اٹھا لیے گئے اور وہ آج تک نہیں مل رہے، جنہیں مسنگ پرسن کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے پیاروں کے بازیابی کے لیے لانگ مارچ کیا۔ کوئٹہ سے گوادر سے چل کر وہ اسلام آباد پہنچی، تو جو کچھ تصاویر ویڈیو آپ دیکھیں الحفیظ الامان، وہ کچھ اسرائیلی دہشت گرد ریاست فلسطینی خواتین کے ساتھ نہیں کر سکتی، وہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی خواتین کے ساتھ نہیں کر سکتا، جو ان بغیرتوں گھٹیا لوگوں نے ان معصوم نہتی خواتین کے ساتھ کیا۔ یخ بستہ پانی، اتنی سردی میں، اتنی ٹھنڈی ٹھار سڑکوں میں، اتنی یخ بستہ راتوں میں ان خواتین پہ وہ ٹھنڈا ٹھار پانی ڈالا جو بے یار و مددگار تھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ۔ ان کی ردائیں کھینچی گئی، ان کی چادریں کھینچی گئی، ان کے دوپٹے کھینچے گئے، چھینے گئے، ان کی تذلیل کی گئی۔ وہ میں ویڈیو یہاں لگا نہیں سکتا، وہ فوٹو تصویریں بھی میں یہاں لگا نہیں سکتا، جو کچھ ان ذلیل گھٹیا انسانوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، عفت مآب میری ماؤں، میری بہنوں اور بچیوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے آسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہے، جتنی تذلیل کی ہے، جتنی بغیرتی بے حیائی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کا 55% پہ مشتمل تھا وہ مشرقی پاکستان، مگر مغربی پاکستان کی تو 80 سے 85% آبادی ہے جس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو عمران خان کا دم بھرتی ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یایا نے بٹو کے ساتھ مل کر، یا تو یایا کی کوئی ایسی جو خامی تھی جو بٹو کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہا تھا، یا پھر ذاتی گھٹیا گنونے گندے گلیز مفاد کے لیے، چند روزہ مفاد کے لیے اس نے بٹو کا ساتھ دیا اور مشرقی پاکستان کو توڑ دیا۔ اب دیکھتے ہیں بلوچستان کا اصل دشمن کون ہے۔ کوئی نہیں جناب، اس میں تو کوئی شک نہیں، عرصہ دراز سے بلوچستان میں گریٹ گیم جاری ہے جو آج کل اپنے عروج پہ ہے، لیکن بلوچستان کا دشمن نہ امریکہ ہے، نہ چین ہے، نہ ہندوستان، نہ اسرائیل۔ بلوچ عوام کے دشمن صرف اور صرف 2 ہیں، ایک بلوچ سردار، دوسرے پنڈی اور اسلام آباد کے زمینی خدا۔ ان کے علاوہ بلوچ عوام کی محرومیوں کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں پوری دنیا میں۔ ہے صد افسوس، ہے صد افسوس، جو کچھ عفت مآب، عزت مآب بلوچ ماؤں، بہنوں، بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت اسلام آباد میں کی گئی چند روز پہلے، اس پہ کسی بھی مزاری، لگاری، لشاری، زرداری، مینگل، بزنجو، مکسی، مری
رند، ریسانی، بتانی، سنجرانی کسی سردار کو خالی زبانی کلامی مذمت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اور یہ پنڈی اور اسلام آباد کے طاقتور لوگوں سے ملے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے وہ بلوچ عوام کے حقوق پہ نہیں، وہ بلوچستان کے جو بے پناہ معدنی وسائل ہیں یا اور وہاں پہ بہت ساری آمدنی ہیں بارڈروں پہ، سمندر کی طرف، افغانستان کی طرف، ایران کی طرف، ان کا جھگڑا اس آمدنی پہ ہوتا ہے۔ اور یہ مل جل کر بلوچ عوام کو ترقی سے، تعلیم سے، صحت سے، تمام حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں یہ گھٹیا لوگ۔ اب ذرا دیکھتے ہیں موجودہ منظرنامہ اور مستقبل کی صورتگری کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی کو اچھا لگے برا لگے، 2 صوبوں میں عرصہ دراز سے پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ نمبر 2، 9 اپریل 2022 سے پاکستان معاشی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی بحرانوں کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے۔ تین، گوادار جیوانی سے لے کر چین کے بارڈر کھنجراب تک کوئی بھی قومیت، بلوچ، سندھی، پشتون، سرائکی، ہزارہ، پنجابی، کشمیری، گلگت بلتستانی، کوئی بھی موجودہ حکومت ریاست کے کسی بیان پہ، کسی دعویٰ پہ قطعاً اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ان کی اتنی اخلاقی ساکھ گر چکی ہے۔ نمبر 4، ملک میں آئین قانون کی نام کی کوئی چیز نہیں، صرف طاقتور کی خواہش ہی آئین اور قانون کا درجہ رکھتی ہے، اور طاقتور جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ نمبر 5، پاکستان کی 80% اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نسل گزشتہ 1 سال میں پاکستان سے مایوس ہو کر پاکستان کو خیر باد کہہ چکی ہے۔ نمبر 7، ہندوستان کسی نہ کسی بہانے بارڈر گرم کرنے جا رہا ہے۔ اس نے 2-3 روز پہلے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے اس کے ضلع پونچھ میں تخریبی یا دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ ادھر حالات اچھے نہیں، یہ میڈیا تو نہیں بتائے گا لیکن حقیقت حال یہی ہے۔ اس کا اگلا نمبر ہے جو ہمارا پرامن مسایا ہوتا تھا، ادھر بھی اس ملک سے بھی مغربی بارڈر پہ بھی حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ ہندوستان کسی نہ کسی بہانے حملہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ مقامی، علاقائی، عالمی حالات کی وجہ سے کسی بھی وقت جنگ کے شعلے اس خطے میں بھڑک سکتے ہیں۔ اور آخر میں عرض کروں گا، اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا۔ 1971 کی طرح یا تو عسکری قیادت کی ناقابل بیان کمزوریاں میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی سپتری شہزادی مریم عظمیٰ یعنی مریم صفدر کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، یا پھر ان کے ذاتی خاندانی مفادات مشترک ہیں، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں، اس کے دل میں جانگزی ہونے والے خیال کی بھی ریاست پاکستان
تکمیل کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی ہے۔ ریاست وہی آپ کو پتہ ہے جو ریاست ہے جو خود کو ریاست کہتے ہیں، چند لوگ جو جن کے پاس طاقت ہے۔ ناظرین کرام، جو کچھ مکروہ، گندا، گھناؤنا کھیل 1971 میں جنرل یحییٰ اور بھٹو خان نے مل کر کھیلا، جس کے نتیجہ میں پاکستان 2 لخت ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا۔ اب وہی کھیل محمد نواز شریف صاحب، میرے محبوب قائد، ان کی سپتری مریم صفدر اور جنرل باجوہ مل کر کھیل رہے ہیں۔ میں جنرل باجوہ کا ہی نام بہت مشکل سے لے رہا ہوں، اور میں کسی کا کیا لوں گا؟ تو سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ مل کر وہی گھناؤنا گندا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا، قانون قدرت یہ ہے کہ 2 + 2 جب بھی جمع کیے جائیں 2 اور 2 تو جواب 4 ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی 3 جواب آئے کبھی 5 آئے۔ تو آخر میں اتنا بتاتا چلوں کہ جب بھی 1971 جیسا گھناؤنا گلیز گندا کھیل کھیلا جائے گا تو نتیجہ بنگلہ دیش جیسا نکلے گا۔ خاکم بدہن، ایک میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور وہ ہمارے محبوب آرمی چیف جو سید بھی ہیں، عاصم بھی ہیں، منیر بھی ہیں، اور آرمی چیف بھی ہیں، دنیا کے طاقتور ترین انسان، انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستانی جرنیلوں کے ہوتے ہوئے، انہوں نے فوج کہا تھا لیکن میں فوج کو نہیں کہتا، میں ان کی تھوڑی ترمیم کرتا ہوں کہ جرنیلوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، اور یہ کیانی صاحب نے بھی فرمایا تھا، اور میرا تو اس پہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو سب خطرات اندر سے لاحق ہیں، اور پاکستان کے سیاستدان، جرنیل کچھ جج مل کر جو ان کا تندہ بنے ہوئے ہیں، سیاستدانوں جرنیلوں کا مل کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ جو گھناؤنا کھیل 1971 میں کھیلا گیا، اب وہی کھیل میاں محمد نواز شریف صاحب، اس کی فیملی، خصوصاً اس کی صاحبزادی، چند طاقتور لوگ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں۔ یہ صرف عمران خان کو کارنر نہیں کر رہے، عمران خان کے ساتھ پاکستان کی 80-85% آبادی کو یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو 2 + 2 کر کے نکلتا ہے، اور نتیجہ کوئی نکلنے والا نہیں۔ اگر کوئی سمجھ سکے ٹھیک، وگرنہ پھر یہاں سب بھگتیں گے، میں بھی ان کے ساتھ بھگت لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، برماشیہ مرد آباد۔ اللہ حافظ۔